لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي أعلى بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل كاشف كل عزيمة وأزل أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا وأستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ واللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر عزیزان محترم مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے بزرگوں سے بہرحال ایام عزا ہے امام حسین کا غم منا رہے ہیں عزاداری ہے لہٰذا اگر ذرا سا کچھ تھوڑا بہت کوئی چیز پیش آ جائے تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور کرامت و شرافت و عزت نفس کا ثبوت دینا چاہیے جیسا کہ آپ سن بھی رہے ہیں کریم کا ذکر سن رہے ہیں کریم وہ لوگ جن کا ذکر آپ سن رہے ہیں جو اپنے دشمنوں کو بھی بہت اچھے سے بہت زیادہ اگر بات گزر جاتی تھی ہو جاتی تھی حد سے زیادہ تب کہیں جا کے کوئی چیز کرتے تھے لہٰذا اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہم سب صبر و تحمل سے کام لیں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی عشر مجالس کی چوتھی مجلس ہے عنوان کربلا درسگاہ عزت و کرامت سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں جمے رہتے ہیں تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے ڈرو نہیں خوف نہیں کھاؤ محزون نہ ہو مغمون نہ ہو اس جنت کے سلسلے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی اگر انسان کی زندگی سے استقامت کو ہٹا لیا جائے پائیداری کو ہٹا لیا جائے تو صرف میدان جنگ میں نہیں گھر کے اندر بھی کام نہیں چلے گا اور گھر کے باہر بھی کام نہیں چلے گا۔
اگر استقامت سے ہٹا لی جائے، پائیداری ہٹا لی جائے، اور یہ استقامت و پائیداری کا مسئلہ صرف جو ہے وہ آخرت سے مربوط نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں۔ قرآن نے کہا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یہ آخرت سے مربوط نہیں ہے، یہ دنیا سے مربوط ہے کہ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ ہدایت پہ ڈٹے رہیں، ہدایت کے راستے پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بہت زیادہ پانی سے سیراب کر دیں گے، یعنی اس سال کو بہت زیادہ اس سال بارش کریں گے۔ تو استقامت و پائیداری صرف آخرت سے مربوط نہیں ہے، دنیا سے مربوط بھی ہے، میں نے کہا گھر کے اندر سے بھی ہے، گھر کے باہر سے بھی ہے۔ اور استقامت و پائیداری کا عملی نمونہ اگر کوئی ہے، مجسم اگر دیکھنا ہے کہیں تو وہ کربلا کا میدان ہے۔ کیا استقامت ہے، کیا پائیداری ہے کربلا والوں میں۔ عزیزان گرامی، کربلا کے ایک شہید ہیں، امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تاریخ نے لکھا ہے بشیر ابن عمر حضرمی۔ بشیر ابن عمر حضرمی، کیا استقامت ہے ان کے یہاں، کیا پائیداری ہے ان کے یہاں۔ اور بہت ہی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بشیر ابن عمر حضرمی، ان کی استقامت کو دیکھیے، ان کی پائیداری کو دیکھیے۔ عاشور کا دن ہے یا اس سے پہلے کا دن ہے، بہرحال سب مصروف ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو فلاں بارڈر پہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اسیر کر لیا گیا۔ کس کو؟ بیٹے کو اسیر کر لیا گیا ہے۔ لیکن واہ کیا اصحاب حسینی تھے، سنتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں بیٹا یہ میرے لیے بڑی سخت بات ہے کہ تم میرے جیتے جی گرفتار کر لیے گئے، تیرا باپ زندہ ہے اور تم گرفتار کر لیے گئے۔ امام حسین نے اس جملے کو سن لیا، امام حسین نے اس جملے کو سن لیا۔ امام نے کہا جاؤ بیعت اٹھائے لیتے ہیں، یہ کریم ہے نا، کریم ہے، یہ نہیں صرف کہتے ہیں کہ چلے جاؤ بلکہ ضمانت بھی لے لیتے ہیں جنت کی۔ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے چلے جاؤ، کہا نہیں خوشی خوشی چلے جاؤ، چلے جاؤ، بیعت اٹھائے لیتے ہیں۔ ایک تاریخی قیامت کا جملہ کہا، فرماتے ہیں مولا اکلتنی الذرا، اکلتنی الذرا حیا ان انا فارقتک، مولا مجھے جیتے جی درندے کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کہاں نہیں جا رہے تھے، بیٹا اسیر تھا، بیٹا قیدی تھا، کہا نہیں حسین کی نصرت میں آئے ہیں، بیٹا اسیر ہو جائے، بیٹا قتل ہو جائے، مظلوم کربلا کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے الست اولی بکم وانفسکم، یہ ہے عزیزان گرامی، دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے اور اس کو ثابت کرنا اور ہوتا ہے۔ بیٹا اسیر تھا، قیدی تھا، کہا نہیں مولا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، جیتے جی درندے کھا جائیں گے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، استقامت و پائیداری کی معراج ہے کربلا، عزیزان کرام معراج ہے کربلا، اور آپ سن رہے ہیں عزت و کرامت کے عنوان سے سن رہے ہیں گفتگو۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں نے اس بات کو پیش کیا کہ امام جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ اور عزیزان گرامی، جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے صاف صاف موقف بھی واضح کر دیا تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من کانا بازلن فینا مہجتا ومؤتعن علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل مانا۔ دیکھو ایسے نہیں جانا ہے آنکھ بند کر کے، من کانا بازلن فینا مہجتا، جو چاہتا ہے کہ اپنا خون بہائے، اپنا خون بہائے اور اللہ سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ ہم سے چلے۔ یعنی بتانا چاہ رہے تھے کہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، خون بہے گا، مشکل ہوگی، گرفتاری ہوگی، آپ کسی کو بغیر بتائے ہوئے کہیں لے کے چلے جائیں یہ اور بات ہے، اور یہ کہہ کے لے کے جائیں مارے جاؤ گے، مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، قتل کیے جاؤ گے، پھر بھی اصحاب حسینی ہیں۔
نہیں ہمیں آنا ہے، پھر بھی اصحاب حسینی ہیں، نہیں ہمیں جانا ہے۔ عجیب لوگ ہیں یہ، عجیب مرتبہ ہے ان کا۔ عزیزان گرامی، ابن ابی حدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ ایک عنوان سے بحث کرتے ہیں کہ ابات الزیم کے عنوان سے بحث کرتے ہیں کہ ابات الزیم کیا ہے۔ ابات الزیم کہتے ہیں کہ ظلم قبول نہ کرنے والوں کا انجام، ظلم قبول نہ کرنے والوں کا انجام، کہ اگر کوئی ظلم نہیں قبول کرے گا تو کیا ہوگا، اس کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ ابات الزیم، ظلم قبول نہ، سب سے پہلے اس میں کہتے ہیں کہ ظلم نہ قبول کرنے والے میں کن کو لے کے آنا چاہیے، کن کو لے کے آنا چاہیے؟ سب سے پہلے لے کے آتے ہیں کہ سید اہل العبا، سید اہل العبا الذی علم الناس الحمیۃ والموت تحت ظلال السیوف اختیارا لہ عن الدنیا ابو عبداللہ الحسین علی ابن ابی طالب علیہم السلام۔ ابو عبداللہ الحسین علی ابن ابی طالب علیہم السلام، اور اذا علیہ الامان و اصحابہ، اور اذا علیہ الامان و اصحابہ فانفم عن الذل سید اہل العبا۔ یہ جتنے لوگ ظلم کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کے سردار، ان کے لیڈر، ان کے پیشوا، ان کے ہادی کون؟ حسین ابن علی۔ آج اگر دنیا میں ظلم کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام، اس کے پیشوا ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اگر کوئی کہے کربلا نے کیا دیا، کربلا کو کیوں مناتے ہو، تو ایک جملہ صرف کہہ دیں، کربلا نے ہمیں کچھ دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، ظلم قبول نہ کرنے کی طاقت دی ہے، ظلم قبول نہ کرنے کی ہمت دی ہے، اور انسانیت کو دیا ہے۔ سید اہل العبا، ظلم قبول نہ کرنے والوں کے سید و سردار۔ کیا کیا آپ نے؟ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے دنیا کو سکھایا غیرت، حمیت، اور تلوار کے سائے میں شہید ہونا کس کے مقابلے میں؟ ذلت کے مقابلے میں۔ یعنی دو راستے اگر اختیار کر دیے جائیں، اگر یہ کہہ دیا جائے یا تو ذلت کو قبول کرو یا تو قتل ہو جاؤ، کہانی قتل ہونا زیادہ بہتر ہے، قتل ہونا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ امام نے کہا کہ ذلت کی زندگی ایسی حیات ہے جس میں وہ زندگی ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشگی کی موت ہے۔ کہا یہ حسین نے کہا، حسین اور حسین کے اصحاب سے کہا کہ امان دیا جائے گا، انہوں نے کہا نہیں ہم ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو کون ہے؟ سید و اہل العبا، امام حسین اور آپ کے اصحاب دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں ظلم کو قبول نہیں کرنا ہے۔ حسین ابن علی کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام قافلہ سالار عزت و کرامت ہیں، قافلہ سالار و عزت و کرامت ہیں، بلکہ امام عزت ہیں، امام کرامت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں۔ ابی ابن کعب پیغمبر اکرم کی خدمت میں بیٹھے ہیں، سامنے سے امام حسین چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، خوش آمدید ہے ابو عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے میں زمین کا فرش بچھا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہے، پوری دنیا جس کے صدقے میں خلق ہوئی، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے میرے حبیب اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ زمین و آسمان کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی، ان کو بچائے گا کون؟ ان کو میرا یہی بیٹا بچائے گا۔ ہم اور آپ تعجب میں نہیں، ابی ابن کعب جیسا صحابی تعجب میں پڑ گیا۔ اور عزیزان گرامی، صحابی ہوتا ہے، اور صحابی کی ایک حد ہوتی ہے، ہر صحابی سلمان نہیں ہے، ہر صحابی ابوذر نہیں ہے، ہر صحابی سلمان نہیں ہے۔ ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟
کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ خدا کی قسم، وہ جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، ابی ابن کعب جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، وہ یہ کہتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، حسین ابن علی کا مرتبہ زمین سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ آسمان والے پہ حسین وہاں پہ زیادہ معروف ہیں، وہاں پہ زیادہ مشہور ہیں۔ حسین کو جاننا ہو تو فرشتوں سے پوچھو، جبریل سے پوچھو، میکائیل سے پوچھو۔ کیوں پوچھو؟ انہوں نے ہی تو آ کے جھولا جھلایا ہے، انہوں نے ہی تو آ کے لوری سنایا ہے۔ ارے نوکر ہی تو بتائے گا اپنے آقا کے مقام کو۔ جن کا جتنا آنا جانا ہوگا گھر میں، وہاں ان کی معرفت زیادہ ہوگی۔ بھائی ہم اور آپ تھوڑی بتائیں گے کہ پیغمبر کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، امام حسین کے کتنا مرتبہ ہے۔ جن کا روزانہ آنا جانا ہے، جو آ کے چکی چلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے نا، وہ بتائیں گے نا۔ اور نور کا رابطہ نور سے ہوتا ہے، نور کا رابطہ نور سے ہوتا ہے۔ ہم کیا جانے وہ لوگ جیسی عزا مناتے ہیں، ہم کیسے منا سکتے ہیں، ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ تو کہا ابی ابن کعب حسین وہاں زیادہ معروف ہیں، وہاں اکبر ہیں زمین سے زیادہ۔ یہاں پہ رکے نہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ نَجَاةٍ وَإِمَامُ غَيْرُ وَهْنٍ وَعِزٌّ وَفَخْرٌ وَعِلْمٌ وَزُخْرٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَكَّبَ فِي صُلْبِهِ نُطْفَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَكِيَّةً۔ انہو لمکتوب عن یمین عرش اللہ عز وجل، اللہ کے آسمان کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں۔ یہ تعبیر دیکھیے، وَإِمَامُ غَيْرُ وَهْنٍ، سست امام نہیں ہیں، استقامت والے امام ہیں، پائیداری والے امام ہیں، فراروں کے امام نہیں ہیں، کراروں کے امام ہیں۔ امام غیر وہن عزن، حسین خود عزت ہے، مجسم عزت ہے، سراپا عزت ہے، امام عزت ہے، پیشوائے عزت ہے۔ خود حسین یعنی عزت، حسین یعنی کرامت، حسین یعنی شرافت۔ یہ نہیں کہ حسین الگ ہے، عزت الگ ہے، عزن، حسین عزت ہیں، حسین فخر ہیں، اور حسین ذخیرہ ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خداوند عالم نے ان کی نسل میں ایک پاک و پاکیزہ طیب و طاہر نطفہ رکھا ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس امام کی طرف اشارہ ہے جو خون منتقم امام حسینی ہے، جو دنیا جب آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس امام کی طرف اشارہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین کون ہیں؟ امام حسین سراپا عزت ہیں، مجسمہ عزت ہیں، مجسمہ کرامت ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سن رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی عزت حقیقی کی اور عزت جعلی کی۔ میں اسی میں تھوڑا سا اور آج کی عزت حقیقی کا ایک اور مصداق پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اتفاق سے یہ بھی ساتویں امام ہی سے مربوط ہے، یہ بھی ساتویں امام ہی سے مربوط ہے۔ عزت حقیقی اور عزت جعلی کا جو فرق تھا کہ کبھی کبھی لگتا ایسا ہے کہ سامنے والا عزیز ہے، کریم ہے، عزت والا ہے، شہرت والا ہے، اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر کے، اس کا لباس دیکھ کر کے، اس کا لیپ ٹاپ دیکھ کر کے، اس کا موبائل دیکھ کر کے، اس کی گاڑی دیکھ کر کے، اس کی نیشنلٹی دیکھ کر کے، ارے یہ تو یورپ میں رہتا ہے، یہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، سن لیجئے جملہ، اس سے بڑھ کر کے عزت کیا ہوگی کہ انسان جوار آل محمد میں زندگی بسر کرے۔ اس سے بڑھ کے عزت کیا ہوگی؟ انسان باب مدینۃ العلم کے جوار میں زندگی
زندگی بسر کرے، پوری دنیا کہیں پہ زندگی بسر کرے، کہیں بھی زندگی بسر کرے، کوئی انگلش بولنے سے عزت نہیں آ جاتی ہے، کرامت نہیں آ جاتی ہے، شرافت نہیں، ہاں ایک بہرحال کہیں نہ کہیں ایک وہ ہے، ایک کامیابی ہے، ایک خوبی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر چیز دیکھ کے نہیں، اس سے بڑھ کے عزت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جوار آل محمد میں زندگی بسر کرے، جوار آل محمد میں زندگی بسر کرے، کریمہ اہل بیت کے جوار میں زندگی بسر کرے۔ تو ان کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے، کس حوالے سے؟ عزت حقیقی کے حوالے سے۔ کیا اگر اللہ کی دی ہوئی عزت ہے تو کوئی انسان کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے، دین سے، اللہ سے، رسول سے، پیغمبر سے ہٹ کر کے عزت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یعنی سب جعلی اور جھوٹی عزت ہے۔ ساتویں امام ہیں، اور اتفاق سے یہ بھی ہارون ہی کا زمانے کی بات ہے۔ تاریخ نے ایک نام نقل کیا، ایک شخص کا نام نقل کیا جس کا نام نفع ہے، نفع نام کا ایک شخص ہے، اور یہ عبدالعزیز ابن عمر کے ساتھ کسی کام سے ہارون کے دربار میں جاتا ہے، یا باہر کھڑا تھا بہرحال، شاید انتظار کر رہا تھا منشی اجازت دے دے تو اندر داخل ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کے حاکموں کے چکر میں پڑیں گے، مسئولین کے چکر میں پڑیں گے، حکمہ کے چکر میں پڑیں گے تو یہی ہوگا، منشی اجازت نہیں دے گا، وقت نہیں ہوگا، سسٹم کٹ ہو جائے گا۔ کبھی تو پورے ہفتے ہی سسٹم کٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا نہ کوئی منشی ہے، نہ کوئی دفتردار ہے، نہ سسٹم کٹ ہونے کا، نہ کوئی وقت ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اصلا اس کے استراحت کا ٹائم ہی نہیں کہ آگے استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ، کچھ نہیں۔ ایک مسئولین سے ملنے کے لیے ایک مہینے پہلے وقت لیجئے، کیا ہے؟ اللہ ہی نے بھیجا ہے، اور بھول گئے کہ ہم کہاں آ گئے؟ اللہ ہی نے بھیجا ہے، کہا رابطہ اللہ سے برقرار کرو۔ 12 بجے رات، اور وہ تو آدھی رات کے بعد زیادہ پسند کرتا ہے، وہ تو رات کی عبادت کو، رات کے بلانے کو، جب دنیا سو رہی ہو تب تو وہ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دونوں لوگ انتظار کر رہے تھے، اتنے میں عزت حقیقی کا مالک آ گیا۔ یہ لوگ لگے تھے، کچھ گفتگو شنود ہو رہی تھی، اتنے میں امام پہنچ گئے۔ امام پہنچے تو اب دربان عزت کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، آئیے بس اب اندر چلیے، لے کے چلا گیا۔ یہ نفع عبدالعزیز ابن عمر سے کہتا ہے کہ من ھذا الشیخ، ہو سکتا ہے جان رہا ہو، آمدن کر رہا ہو، لیکن کہتا ہے یہ شیخ ہے کون آخر؟ اس نے کہا کہ اَوَمَا تَعْرِفُهُ، کیا واقعاً تم نہیں جانتے ان کو؟ کیا واقعاً نہیں جانتے تم ان کو؟ تو اس نے کہا کہ ھذا شیخ آل ابی طالب، یہ آل ابو طالب کے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، ھذا موسیٰ ابن جعفر، یہ موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ظاہر سی بات ہے، اب وہ کھڑا تھا، اسے نوبت نہیں ملی، اب لوگوں نے اکرام نہیں کیا، چڑھا ہوا تھا، کہہ رہے کیا لوگ ان کا اکرام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، یہ باہر آئیں تو ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ باہر آئے کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ جو عزت حقیقی کا مالک ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے دنیا کے سب جعلی عزت والے لوگ ہیں، یہ بھی ہوں گے، کہا باہر آتے ہیں تو ان کو ہم رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ عبدالعزیز ابن عمر نے کہا ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا، ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا ان کے ساتھ، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ ان سے آج تک جو بھی الجھتا ہے ان سے، وہ ایسا جواب دیتے ہیں، ایسی ذلت محسوس کرتا ہے کہ یبقى آرہا عبد الدار، یبقى آرہا علیہ عبد الدار، قیامت تک اس کے گلے میں ذلت کا طوق پڑ جاتا ہے۔ سمجھا دیا کہ ان سے نہ الجھنا، نہیں مانے۔ امام باہر آئے، جب امام باہر آئے تو امام کے پاس جاتا ہے، اور اس کے لیے تاریخ نے یہ بھی نقل کیا ہے، کانا عریضاً بد زبان تھا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، بد زبان یعنی پست، یعنی ذلیل، یعنی رسوا، یعنی جس کے یہاں عزت نہ ہو، کرامت نہ ہو، شرافت نہ ہو، نجابت نہ ہو۔
کون بد زبانی کرے گا؟ یہ کہا کانا عریضن، بڑھ گیا امام کے سامنے. اس کا دوست اچھا تھا، معرفت شناس تھا، اس نے بتا دیا تھا، لیکن مانے نہیں. یہ مانے نہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں من انت، آپ کون ہیں؟ واقعاً امام نے عجیب جواب دیا. امام نے کہا ان کنتا ترید الاسم، اگر تم میرا نام جاننا چاہتا ہے، فانا ابن محمد حبیب اللہ ابن اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ. اگر تم میرا نام جاننا چاہتا ہے تو میں پیغمبر اکرم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. اب وہ وہیں سے وہ ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ تُرِيدَ الْبَلَدَ، اگر تم میرے شہر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، میں رہنے والا کہاں کا ہوں، کون ہوں، تو فرماتے ہیں کہ هُوَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكَ إِن كُنْتَ فِيهِمْ الْحَجَّ. میرا شہر وہ ہے کہ جس شہر میں خداوند عالم نے تمام مسلمین کے اوپر اور تیرے اوپر، اگر تو مسلمانوں میں سے ہے، تمام مسلمین کے اوپر، تیرے اوپر، اگر تو مسلمین میں سے ہے، حج کو فرض کیا ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں خلیل الحمار، ہاتھ ہٹا، لجام سے ہاتھ ہٹا. فخل عنہ وترعد یدہ، اس نے ہاتھ ہٹایا اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا. اور اس کا ہاتھ کانپ آیا کس لیے تھا؟ امام کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے. واپس کیسے جا رہا ہے؟ قیامت تک گلے میں ذلت کا طوق پہن کے. تاریخ نے آخری جملہ نقل کیا وانصرفا بخزیین، اور ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس چلا گیا. کیا کہا تھا؟ امام کو ذلیل کریں گے. ساتھی نے کیا کہا تھا؟ ان سے نہ الجھنا، ان سے نہ کچھ کہنا. اگر یہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو قیامت تک اس کے گلے میں ذلت کا طوق پڑ جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہوتا ہے عزت حقیقی کا مالک. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزت نہیں ہوتی ہے، عزت جعلی بھی ہوتی ہے، نقلی بھی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، عزت حقیقی کے کچھ خصوصیات ہیں. عزت حقیقی کے کچھ خصوصیات ہیں جو جعلی عزت کے نہیں ہوتے ہیں، جو نقلی عزت کے نہیں ہوتے ہیں. عزت حقیقی کے کیا خصوصیات ہیں؟ عزت حقیقی کی پہلی خصوصیت دوام و بقا ہے. دوام و بقا ہے. اگر کوئی عزت ختم ہو جائے تو وہ عزت حقیقی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اصل عزیز اللہ ہے نا، تو اللہ عزت عطا کرتا ہے. تو اگر اللہ عزت عطا کرے گا تو دائمی عزت عطا کرے گا، موقتی عزت عطا نہیں کرے گا. عزت حقیقی کی پہلی خصوصیت دوام و بقا ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اوصیکم بالرفض لہذہ الدنیا التارکۃ لکم وان لم تحبوا ترکہا. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. عزیزان گرامی، آپ نہج البلاغہ پڑھیں یا مولا کائنات کے دوسرے اقوال پڑھیں. جتنی زیادہ کائنات کے امیر نے دنیا کی مذمت کی ہے، شاید کسی اور امام نے کی ہو، بڑی مذمت کی ہے. کیوں؟ اس لیے حقیقت کو جانتے ہیں. اس لیے حقیقت کو جانتے ہیں. دوام و بقا فرماتے ہیں اوصیکم برفض لہذہ الدنیا التارکۃ لکم. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس ختم ہو جانے والی دنیا کو چھوڑ دو. التارکۃ لکم، جو تم کو چھوڑ دے گی. وَإِن لَمْ تُحِبُّوا تَرْكَهَا، اگرچہ تم اسے ترک نہ کرنا چاہو، اگرچہ تم اسے ترک نہ کرنا چاہو، وہ تمہیں چھوڑ دے گی. آپ نے بڑے بڑے نیتاؤں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مسئولین کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا ہوگا. 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں آسمان سے زمین پہ آ گئے، آسمان سے زمین پہ آ گئے. ویسے بھی مولا نے کہا کہ دنیا آج تمہارے ساتھ دنیا ہے، کل دنیا تم سے رخ پھیر لے گی. کہا تم پسند کرو یا ناپسند کرو، دنیا تمہیں چھوڑ دے گی. لہٰذا عقل مندی ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو. فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرہا.
دنیا کی عزت، دنیا کے فخر سے خوش نہ ہو جاؤ۔ یہ جھوٹی عزت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ جھوٹی عزت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مولا کیوں کہہ رہے فَإِنَّ عِزَّهَا وَفَخْرَهَا إِلَى انقطاع، اس لیے کہ اس دنیا کا جو فخر ہے، اس دنیا کے جو عزت ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ تمام ہونے والی ہے۔ مولا اشارہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا باقی رہنے والے نہیں ہے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں کرامت ہے، اس میں ظاہری عزت پائی جاتی ہے، شرف پایا جاتا ہے، لیکن دنیا ایک دن تم کو چھوڑ دے گی اور تمہارے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ تمہارے اعمال رہیں گے۔ دنیا سے وابستہ نہ ہو، شخصیت سے بہت زیادہ وابستہ نہ ہو، محروم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کائنات کا امیر جنگ صفین سے مولا واپس آ رہے تھے، کوفے کے باہر قبرستان پہ ایک نظر پڑ گئی، ایک قبرستان پہ نظر پڑ گئی۔ ایک مرتبہ مولا قبرستان کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المسلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرۃ سابق ونحن بکم تبع لاحق، اما الدور فقط سکنت، اما الازواج فقط نکحت، اما الاموال فقط قسمت، ھذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندکم۔ ثم التفت الى اصحابہ وقال اما لو اذن لهم بالکلام لاخبروکم ان خیر زاد التقوی۔ کہا دنیا سے لو نہ لگاؤ، دنیا سے لو نہ لگاؤ۔ مولا نے ایک مرتبہ قبرستان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ، تعبیر دیکھیے، تعبیر سن کے انسان کا بدن لرز جائے۔ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والوں، اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والوں، اے اجڑے ہوئے مکانات کے باشندوں، اے وحدت وحشت تاریکی میں رہنے والوں، اے وحدت وحشت تاریکی میں رہنے والوں، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارا اتباع کر کے تم سے آ کے مل جائیں گے، ہم بھی تمہارا اتباع کر کے تم سے آ کے مل جائیں گے۔ امام خبر دے رہے ہیں، امام خبر دے رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں پوری زندگی جس کے چکر میں تم نے برباد کیا، تم پوری زندگی امت دور فقط سوکینا، تمہارے گھر تو آباد ہو گئے، تم نے محنت کیا، مشقت کیا، لڑائی کیا، جھگڑا کیا، دشمنی کی، سب کچھ کیا، ایک بالش زمین زیادہ لینے کے لیے تم گئے، تمہارے گھر آباد ہو گئے۔ امت دور فقط سکنت، اما الاموال فقط قسمت، اتنی محنت کیا، مشقت کیا، حرام حلال رعایت نہیں کی، مال تمہارے تقسیم ہو گئے۔ اور عزیزان گرامی اب تو دفن سے پہلے ہی میراث کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، دفن سے پہلے ہی اما الازواج فقط نکحت، تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی، ھذا خبر ما عندکم، ہم تمہیں بتا رہے ہیں تمہارے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہوا، ذرا آپ بھی تو بتائیے۔ وما خبر ما، اصل تو وہ ہے وما خبر ما عندکم، بہت دنیا پرستی کر رہے تھے، شخصیت پرستی کر رہے تھے، مال پرستی کر رہے تھے، بہت وہاں کی خبر بتاؤ۔ اس کے بعد ثم التفت الى اصحابہ، اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے فرماتے ہیں اما لو اذن لهم بالکلام، اگر انہیں بات کی اجازت دے دی جائے، گفتگو کی اجازت دے دی جائے تو یہی کہیں گے بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، تقوی الہی ہے، جس کے لیے حدیث نے کہا لا عز اعظ من التقوی، تقوی سے بڑھ کر کے کوئی عزت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، با کرامت ہونا چاہتے ہو، با شرافت ہونا چاہتے ہو، با عزت ہونا چاہتے ہو، تقوی الہی اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو کہا پہلی عزت حقیقی کے کہا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عزت حقیقی ختم نہیں ہوتی، دوام پایا جاتا ہے۔ بقا شرط یہ ہے کہ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے جن کا رابطہ ادھر سے ہے، ادھر والے تو سب چلے جائیں گے، جن کا رابطہ ادھر سے، مطلب صاف ہے اہل بیت سے رابطہ رکھا جائے، اس لیے کہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان، رازداری نہیں ہے، یہ ادھر کی باتوں سے واقف ہیں، ادھر کے مسائل کو جانتے ہیں۔ پہلی چیز بقا ہے، عزت حقیقی کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت اقتدار و غلبہ ہے،
اقتدار و غلبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم عزت کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے عزت یعنی استعلا، یعنی اقتدار، یعنی غلبہ۔ اور قرآن میں یہ جو عزت زیادہ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، یہ جو اللہ کہہ رہا میں عزیز ہوں، میں عزیز ہوں، یعنی میری قدرت ساری چیزوں پہ ہے، یعنی میں سب پہ حاکم ہوں، سب میرے تحت ہے، سب میرے تحت ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میری قدرت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عزت حقیقی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عزت حقیقی اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ غالب ہوتا ہے، تو وہ جیتتا ہے۔ ظاہری شکست کو نہ دیکھیے گا، ورنہ کربلا کے بارے میں کیا کہیے گا، کربلا کے بارے میں کیا کہیے گا؟ ہے کوئی دنیا کا مورخ، ہے کوئی دنیا کا دانش مند، ہے کوئی دنیا کا انسان جو یہ کہہ سکے کربلا والے فاتح نہیں ہیں، جو یہ کہہ سکے کربلا والے جیتے نہیں ہیں؟ کیوں؟ کربلا والے ہی جیتے ہیں، کربلا والے ہی جیتے ہیں۔ کیوں کربلا والے جیتے ہیں؟ تو عزت حقیقی کی دوسری خصوصیت یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر کسی کے پاس عزت حقیقی ہوتی ہے تو وہ جیتتا ہے، وہ جیتتا ہے، وہ غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث نے کہا ان اللہ تعالی و تبارک آتا المؤمن ثلاث خصال، خدا بند عالم نے مومن کو 3 خصوصی چیزیں عطا کی ہیں۔ مومن کو اللہ نے پہلی چیز العزہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے مومن کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کی ہے۔ والفلجہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کی ہے۔ اور کیا؟ والمحابہ فی صدور الظالمین، اور ظالمین ہمیشہ مومنین سے ڈرتے ہیں۔ شرط یہ میں مومن کی بات کر رہا ہوں، مومن واقعی کی بات کر رہا ہوں، میں مومن واقعی کی بات کر رہا ہوں۔ کون مومن واقعی ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا ڈرتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے، پوری دنیا سے ڈرتا ہے۔ یہ ادعا نہیں ایسا ہے، آپ یہ چیزیں غیر معصومین کی زندگی میں بھی دے سکتے ہیں۔ معصومین کو چھوڑ دیجئے، کربلا والوں کی زندگی میں دیکھیے کیسے ظالم سے بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا ابھی جناب حبیب کے سلسلے سے عرض کرتا ہوں کیسی شخصیت ہے، کیا کرامت ہے، کیا شرافت ہے۔ تو دوسری خصوصیت عزت حقیقی کی یہ ہے کہ اقتدار ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ تیسری خصوصیت کیا ہے عزت حقیقی کی؟ کہا عزت حقیقی کی تیسری خصوصیت جو ہے وہ عزت حقیقی دل ربا ہوتی ہے، کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ اگر کوئی عزت حقیقی کا مالک ہوتا ہے تو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ آپ جناب وہب کے بارے میں کیا کہیں گے، جناب زہیر کے بارے میں کیا کہیں گے، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو موسیٰ کے جادو، یہ جو فرعون کے جادوگر تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے ہی عزت حقیقی کے نمائندے کو دیکھا فوراً کہا کہ ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ کون تھے وہ؟ جو یہ کہہ رہے تھے بے عزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم جعلی عزت کو، نقلی عزت کو، جھوٹی عزت کو حقیقی عزت سمجھ بیٹھے تھے۔ تو عزت حقیقی کی تیسری خصوصیت یہ کہ دل ربا ہوتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ یہ عصر عاشور تک ادھر سے لوگ آتے رہے، عصر عاشور تک ایک انسان دکھا دیجئے ادھر سے گیا ہو، بیعت اٹھا لی جا رہی ہے، چراغ بجھا دیے جا رہے ہیں، بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، اسیر ہو گیا ہے، قتل ہو جائے گا، مار دیا جائے گا۔ جواب آتا ہے اکلتنی الذرا، ہمیں زندہ درندے کھا جائیں مولا اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کیوں؟ عزت حقیقی کا مزہ مل گیا تھا، عزت حقیقی کا مزہ مل گیا تھا۔ یہی جناب زہیر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زہیر ہیں قبیلہ بنی فرازرہ کا ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم لوگ مکے سے واپس آ رہے تھے، ہم آ رہے تھے، امام کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ تھا، ہمیں سختی سے یہ تاکید کی گئی تھی، منع کیا گیا تھا کہ جہاں پہ بھی امام کا قافلہ رکے ہم نہ رکیں۔ جناب زہیر نہیں آنا چاہ رہے تھے، ہم نہ رکیں، جہاں پہ بھی ان کا قافلہ رکے ہم نہ رکیں۔ بڑی تاکید سے، بڑی سختی سے یہ بات کہی تھی۔ کہتا ہے کہ اتفاق ہوا یہ، ایک جگہ جا کے جیسے ہی ہم رکے ویسے ہی تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کا بھی قافلہ آ گیا۔
پتہ کیا ہوا؟ قطرے کو لینے کے لیے سمندر آ گیا، ناری کو لینے کے لیے نوری آ گیا، امام خود آ گئے لینے کے لیے۔ اس کا بیان ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے خیمے میں کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص خیمے میں ہمارے داخل ہوتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے زہیر تم کو امام حسین بلا رہے ہیں۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں، ابھی تو جناب حبیب کے تھوڑا سا فضائل پڑھنے ہیں، فضائل پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ وقت میں لیکن ختم کروں گا۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، کہا امام بلا رہے ہیں تمہیں، کہا ایسا لگا جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ جس چیز سے ہم بھاگ رہے تھے، جس چیز سے ہم بچ رہے تھے وہی ہو گیا۔ پتہ نہیں کون سی خصوصیت تھی ان کے اندر کہ امام چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں، پتہ نہیں کون سی خوبی تھی ان کے اندر۔ خوبی عصر عاشور کو پتہ چلے گی، خوبی روز عاشور کو پتہ چلے گی، جب انقلابی خطبے دیں گے، جب حماسی خطبے دیں گے تب پتہ چلے گا۔ کہا زہیر امام بلا رہے ہیں۔ اب زہیر سمجھ ہی نہیں پا رہے کیا کریں، جس چیز سے بچ رہے تھے، جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہی ہوا۔ کیا کہنا ایسی بیویوں کا، کتنی با کرامت ہے یہ بیویاں، چاہے وہ جناب حبیب کی ہوں، چاہے وہ جناب زہیر کی ہوں۔ کہا زہیر تم سوچ رہے ہو امام حسین تمہیں بلا رہے، جلدی جاؤ زہیر۔ کون جناب زہیر؟ بچ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، جا رہے ہیں تو ناراضگی ہے، غصہ ہے، پسند نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، گئے، کہا کہ جب اندر گئے فما لبسا ان جاء مستبشرا واشرقا وجهه، سیکنڈوں میں کیسی چینجنگ آ گئی، کیسی تبدیلی آ گئی۔ کہا واپس آئے تو مسکرا رہے ہیں، چہرہ نورانی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، عزت حقیقی نے اپنا کام کر لیا، دل ربائی ہو گئی، زہیر کا دل کھینچ لیا امام نے۔ کہا تھوڑی ہی دیر کے بعد آئے، مسکرا رہے ہیں، چہرہ نورانی ہے۔ آنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں عزم تو علی صحبت الحسین۔ کیا انقلاب پیدا کر دیا امام نے، کیا کر دیا امام نے، عزت حقیقی کے مالک نے۔ کہا اب ہم امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہیں تمہیں بھی طلاق دے رہے ہیں۔ زہیر کے بیوی نے کہا کتنی ناانصافی کی بات ہے، میری وجہ سے تم با کرامت بنے، با شرافت بنے، با عزت بنے، میں نے تمہیں بھیجا اور تم ہم کو طلاق دے رہے ہو۔ ارے تم شہید ہو کر کے پیغمبر کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے، کیا میں حضرت زہرا کے سامنے سرخرو نہیں ہوں گی؟ عزیزان گرامی، یہی جناب زہیر ہے۔ میں نے کہا کہ امام کیوں بلا رہے ہیں، امام کیوں بلا رہے ہیں، روز عاشور پتہ چلے گا۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، یہی جناب زہیر جو نہیں جانا چاہ رہے تھے، عاشور کے دن فرماتے ہیں واللہ لا وددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل 1000 مرہ۔ خدا کی قسم مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ، تب بھی میں اپنے امام کی نصرت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے عزت حقیقی، یہ ہے عزت حقیقی۔ جب دل ربائی کرتی ہے تو ایسے ہی کرتی ہے، جب دل ربائی کرتی ہے تو ایسے ہی کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، عزت حقیقی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ عزت حقیقی دل ربا ہوتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ یہ شعر کیوں کہا جاتا ہے؟ ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے اس، انچے شمیعز کے عالم ہمیں پروانے اس۔ یہ حسین عزت حقیقی کا مالک ہے، کرامت حقیقی کا مالک۔ پوری دنیا دیوانی ہے، پوری دنیا پروانہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہی عزت حقیقی ہے۔ اگر آپ دیکھنا ہے تو جناب حبیب کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بس تھوڑے سے فضائل اور ربط مصائب کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑے سے فضائل کہ جناب حبیب کی شخصیت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ آپ تاریخ میں نے بھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، تاریخ جب اٹھا کے دیکھا تو کہا کہ عظیم محدث ہیں جناب حبیب، عظیم محدث ہیں، علم منایا اور بلایا کے جاننے والے ہیں، یعنی حوادث آئندہ کی خبر دیتے ہیں۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے اسے پتہ ہے، بہت ساری چیزیں پتہ ہیں، بہت ہی با کرامت ہیں، بہت ہی با شرافت ہیں۔ یہ جملہ میں ابھی فضائل میں بیان کر رہا ہوں،
یہ جو زوجہ والی بات ہے مسائل میں ذکر کروں گا، لیکن فی الحال میں فضائل کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو جناب حبیب کے پاس خط گیا فضائل پڑھ رہا ہوں۔ جناب حبیب سے بیوی نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں، تمہارا کیا ہوگا؟ فضائل پڑھ رہا ہوں، تمہارا کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے، جناب حبیب کی بیوی نے وہ باتیں کہی، میں اسے نہیں جاننا چاہتا ہوں، یہ جناب حبیب آخر ایسا کیوں کر رہے تھے؟ یہ کیوں بیوی کا امتحان لے رہے تھے؟ میرے عزیزوں، اگر جناب حبیب یہ سوال نہ کرتے، قیامت تک جناب حبیب کی اہلیہ کی عظمت کو دنیا نہیں سمجھ سکتی تھی، کرامت کو دنیا نہیں سمجھ سکتی تھی، شرافت کو دنیا نہیں سمجھ۔ کیسے پتہ چلتا کہ واقعاً شریک حیات ہے، ایمان میں بھی، استقلال میں بھی، ثبات و قدم میں بھی؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز فقیہ تھے نا، فقیہ صرف جنتی تنہا نہیں ہوتا ہے، خود بھی جنتی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی جنتی بناتا ہے۔ یہ ایسے امتحان نہیں لے رہے تھے، فقیہ تھے نا، فقیہ تھے۔ کہا دنیا اب جب تک تاریخ رہے گی تب تک ان کی اہلیہ کی عظمت رہے گی، شرافت رہے گی، کرامت رہے گی۔ یہ کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہے، پیغمبر کے ساتھ رہے، البتہ اختلاف ہے کہ پیغمبر کے ساتھ رہے یا نہیں رہے، لیکن مولا کائنات مسلم ہے، نہروان کو دیکھا ہے، جمل کو دیکھا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہیں جناب حبیب نے۔ ایسے تھوڑے ہی کائنات کے کرار کے ساتھ لڑے ہیں، ہمراہی میں لڑے ہیں، یہ جناب حبیب ہیں۔ جناب حبیب ابھی آ گئے، ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جناب حبیب جب آ گئے، جناب حبیب نے دیکھا کہ اصحاب کم ہیں، امام سے کہا مولا اگر اجازت ہو تو یہی پاس میں بنی اسد رہتے ہیں، میں جاؤں ان سے باتیں کروں، شاید وہ آ جائیں، شاید کچھ لوگ میرے ساتھ آ جائیں۔ امام نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ۔ گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ زہرا کا لال تمہیں بلا رہا ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں، زہرا کا لال تمہیں بچا رہا ہے اور تمہیں اس کی نصرت کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کیا یقین تھا، کیا معرفت تھی، کیا ایمان تھا۔ کہتے ہیں واللہ لنصرتموہ، خدا کی قسم اگر تم نے ان کی مدد کی، ایمان دیکھیے گا، استقامت، ان کی مدد کی، لَيُعْتِيَنَّكُمُ اللَّهُ شَرَفَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ باتیں تو امام معصوم کرتا ہے۔ اتنا رہے ائمہ کے ساتھ کہ اسی رنگ میں رنگ گئے، اسی رنگ میں رنگ گئے، غیب کی باتوں کی خبر دینے لگے۔ کہا خدا کی قسم اگر تم نے ان کی مدد کیا، قسم کھا کے کہتے ہیں اگر تم نے ان کی مدد کیا تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی زندہ کرے گا، تمہیں دنیا میں بھی شرافت عطا کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا، دنیا میں بھی شریف رہو گے، دنیا میں بھی با کرامت رہو گے، با عزت رہو گے، با شرافت رہو گے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے کہا عزت حقیقی کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے بقا پایا جاتا ہے، دائمیگی پائی جاتی ہے، تو وہی جناب حبیب بتانا چاہتے ہیں حسین سے ملحق ہو جاؤ۔ یہی تو کہا تھا حور نے اپنے بیٹے سے، یا بنیا کرامات الدنیا زائلہ والناس من الدنیا راحلہ نلحق بالحسین لأن نفوز بالسعادہ۔ میرے لال دنیا ختم ہو جائے گی، تمام ہو جائے گی، ابدی عزت چاہتے ہو تو حسین سے ملحق ہو جاؤ۔ یہ ہے جناب حبیب کا ایمان۔ کہتے ہیں کہ بنی اسد آؤ چلو۔ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ تقریباً 90 لوگ تیار ہو گئے آنے کے لیے، جاسوس نے جاسوسی کر دی اور مارے گئے، وہ بات الگ ہو گئی۔ جناب حبیب ہیں، فضائل پڑھ رہا ہے، ایک دو جملے اور مسائل پہ آ گیا، فضائل پڑھ رہا ہے، ایک دو جملے مسائل پہ آ گیا۔ جناب حبیب ہیں، عاشور کا دن ہے، امام حسین خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے اپنے لوگوں سے، لشکر والوں سے، امام کی توہین کرتے ہوئے کہ اگر ہم ان کے خطبے کو سنیں گے تو ہماری خدا پرستی خطرے میں آ جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ شمر کہہ رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو سنیے گا فضائل، تب سمجھ میں آئے گا کہ آخر جناب حبیب کے جانے کے بعد امام اتنے کیوں محزون ہوئے۔ ایک خاص نظر تھی جب میسرہ پہ لگایا تھا، میسرہ کے سردار تھے، میسرہ پہ لگایا تھا، اجازت نہیں تھی کہ آپ وہاں سے ہٹیں۔ امام نہیں چاہتے تھے میری نظروں کے سامنے سے حبیب ہٹیں، نہیں چاہتے تھے نظروں کے سامنے سے۔ شمر کہتا ہے اگر ان کی باتوں کو سنیں گے تو خدا پرستی خطرے میں آ جائے گی۔
کی۔ پھر جناب حبیب کھڑے ہوتے ہیں، کیا عزم ہے، کیا استقلال ہے، کیا جوانی ہے۔ جوانی صرف عمر سے نہیں ہوتی ہے، ایمان سے ہوتی ہے، ارادے سے ہوتی ہے، استقلال سے ہوتی ہے۔ قرآن پیش کروں، قرآن نے اصحاب کہف کو فتیہ کہا، فتیہ جوان کو کہتے ہیں۔ قرآن نے جناب نوح، جناب لوط کی زوجہ کو عجوز کہا، بوڑھی کہا، شیخہ کہا۔ کہا کیوں؟ اصحاب کہف کے اندر ایمان پایا جاتا تھا، استقلال پایا جاتا تھا، صداقت پائی جاتی تھی، سچائی پائی جاتی تھی۔ ان کے ہاں ایمان نہیں تھا، استقلال نہیں تھا، خیانت تھی۔ صرف ایج عمر کو دیکھ کر کے طاقت نہیں آتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، ثابت قدم تھے شاہ کی نصرت میں یوں حبیب، لغزش کا دور دور کہیں شائبہ نہ تھا، سر ہل رہے تھے پاؤں مگر، سر ہل رہے تھے پاؤں مگر تھے جمے ہوئے، سر ہل رہے تھے پاؤں میں جنبش ذرا نہ تھی، سر ہل رہے تھے پاؤں میں جنبش ذرا نہ تھی، لو ہل رہی تھی شمع میں لرزہ ذرا نہ تھا۔ تیری تھے، خمیدہ تھے، ایمان لیکن ایسے ہی طاقت، استقلال میں ایسی طاقت۔ دیکھا امام کی توہین کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں واللہ واللہ انی لا اراک تعبد اللہ من 70 حرفا، خدا پرستی تمہاری خطرے میں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تو مشرک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تو مشرک ہے۔ وَإِنِّي أُصَدِّقُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انکا وہ جو تم ہو، ما تدری صادقون، میں گواہی دیتا ہوں جس چیز کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، سوچ رہے ہو، یہ جو کہہ رہے ہو، تم خیال کر رہے ہو کہ تمہاری خدا پرستی خطرے میں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم خدا پرستی خطرے میں ہے، وہی صحیح سوچ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں قد طبع اللہ علی قلبک، اللہ نے تیرے منہ پہ، اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے، مہر کفر و نفاق و شرک لگا دی ہے، تو ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ آخری بات ربط مصائب، جب حسین ابن تمیم، جب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا مولا وقت اول وقت زور ہے، نماز ہو جائے، تو اس ملعون نے پتہ کیا کہا، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے، فضائل ہے، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہی شعر کھڑا ہوتا ہے، پھر یہی شعر کھڑا ہوتا ہے۔ سارے لوگ تھے، 75 سال کی عمر ہے، 75 سال کی عمر ہے، لیکن ایمان میں تازگی ہے، استقلال ہے۔ ایک مرتبہ اس سے کہتے ہیں کیا کہا، تو خیال یہ کرتا ہے انہا لا تقبل من آل الرسول، آل رسول کی نماز قبول نہیں ہے، وَتُقْبَلُ عَنْكَ یا حمار۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، یہ حمار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زہیر عاشور کے دن تقریر کر رہے تھے، شمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ فرماتے ہیں مائیا کا خاطب انکا انتا بہیما، میں تجھ سے مخاطب ہوں نہیں ہوں، تو جانور ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کے یہاں صرف سانسیں چل رہی ہیں، صرف نبضیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ذلیل ہے، یہ رسوا ہے، کرامت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، امام وقت کے مقابلے میں ہے۔ یا حمار، جس نے نماز کو بچائی تو اس سے کہہ رہا ہے کہ نماز قبول نہیں ہے۔ بس ارباب ایسا، بس یہی مسائل سن لیا۔ کتنی حمایت کر رہے تھے، بچپن کے دوست تھے، کتنا گہرا لگاؤ تھا۔ آپ نے تاریخ میں شاید ایک دو جگہ یہ لفظ ملے، میں اسے ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، بہرحال اس کو اپنے وقت پہ پڑھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے امام اتنے محزون ہو رہے ہیں، مغموم ہو رہے ہیں۔ ہار باب ازا، آج 4 محرم ختم ہو گئی، آپ نے غور کیا، آپ نے توجہ کی؟ اب آج کے بعد سے اصحاب و انصار کے مسائل نہیں پڑھے جائیں گے، اب کل سے بنی ہاشم کی نوبت آ جائے گی، بس چند دن اور، کل سے بنی ہاشم کی نوبت آ جائے گی مسائل کی، اور اصحاب و انصار کے مسائل بعد سے ختم ہو جائیں گے۔ ہار باب ازا، روتے وہی ہیں جو زندہ ہیں۔
اگلے سال بھی وہی روئیں گے جو زندہ ہیں۔ کربلا کے میدان میں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کبھی خولی کا لشکر، کبھی شمر کا لشکر، کبھی کسی کا لشکر۔ جیسے جیسے لشکر آ رہا تھا ویسے ویسے زینب کا دل بیٹھ رہا تھا۔ کیوں بیٹھ رہا تھا؟ بھیا سے جدا ہو جائیں گے، بھیا سے بچھڑ جائیں گے، کوئی لشکر آتا، اماں فضا پتہ کرو کس کا لشکر آیا ہے۔ آگے کہتی ظالموں کا ہے، فلاں کا ہے۔ ایک مرتبہ آتی ہیں کہتی ہیں بھیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ بھیا ابھی دنیا آپ کے چاہنے والوں سے ختم نہیں ہوئی ہے بھیا، آپ بھی کسی کو خط لکھیے نا، آپ بھی کسی کو بلائیے۔ ہاں دوستی یاد آئی، یاد نہیں آئی؟ امام آخر ہی میں بلانا چاہ رہے تھے شاید۔ ایک مرتبہ فرماتے لکھنا شروع کرتے ہیں، من حسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر۔ حبیب تمہیں تو پتا ہے نا کہ ہماری پیغمبر سے کیا قرابت ہے، ہمارا پیغمبر سے کیا رشتہ ہے، حضرت زہرا سے کیا رشتہ ہے۔ حبیب تمہارا آقا نرغ آدھا میں گر گیا ہے، حبیب آؤ گے نہیں، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ قاصد آتا ہے کوفے میں، دق الباب کرتا ہے، جناب حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ دق الباب ہوا، کون؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا فرستادہ ہوں۔ جیسے ہی آقا کا نام سنا، جیسے ہی دوستی کا نام سنا، ایک مرتبہ مچل گئے، ایک مرتبہ تڑپ گئے، ارے میرے مولا نے یاد کیا ہے، میرے آقا نے یاد کیا ہے۔ جلدی سے دروازے پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، کہا کیا ہے؟ کہا امام نے خط کو بھیجا ہے۔ خط کو پڑھنا شروع کیا، اس میں لکھا تھا من حسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر۔ حبیب تمہیں پتا ہے نا تمہارا مولا نرغ آدھا میں گر گیا ہے، حبیب تمہیں پتا ہے نا میں پیغمبر کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں، بیوی کے پاس آتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کون تھا؟ کہا آقا کا خط آیا ہے، آقا کا خط آیا ہے۔ کہا کیا سوچ رہے ہو حبیب؟ حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حالات اچھے نہیں ہیں، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اے ارباب ازا، کون سی مظلومیت تھی، کون سے ستم تھے؟ ایک مرتبہ جناب حبیب کی بیوی تڑپ کر کہتی ہے حبیب چادر لو، اوڑھ لو، میں جا رہی ہوں۔ بس ارباب ازا رو لیجئے، گریہ کر لیجئے۔ اے ارباب ازا، جناب حبیب نے کہا نہیں مومنہ ایسا نہیں ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کا نواسا بلائے، بچپن کا دوست بلائے اور میں نہ جاؤں؟ میں جاؤں گا۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ گھوڑے کو فلاں مقام پہ لے کر کے جاؤ اور میرا انتظار کرنا، میں خود بخود ابھی آ جاؤں گا۔ اے ارباب ازا چلنے لگے، لیکن مقتل نے قیامت کر دیا۔ بیوی نے کہا جاتے جاتے میرا ایک پیغام لے کر کے جاؤ، میری ایک امانت لے کر کے جاؤ، میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا جب امام کی خدمت میں پہنچنا، فقبل یدہ ورجلیہ نیابۃ عنی وقرأ منی سلام۔ امام کی خدمت میں پہنچنا، میری طرف سے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، پیروں کا بوسہ لینا، سلام کہنا۔ اے زوجہ حبیب، جن ہاتھوں کو، جن پیروں کے بوسہ لینے کی بات کر رہی ہے، ارے بعد شہادت انہی پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، انہیں پامال کیا جائے گا، آزا بگڑے پڑے ہوں گے کہ جب 11 محرم کو بہن آئے گی بھائی کو پہچان نہ سکے گی۔ یہی تو ہوا تھا نا، جناب زینب نے نہیں پہچانا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہار باب ازا، جناب حبیب چلے، ادھر جناب حبیب کا غلام گھوڑے کے ساتھ ہے، گھوڑا نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ پانی پی
چکا ہے، زاروں قطار آنسو جاری ہے۔ اے ارباب ازا کیسی مصیبت آ گئی تھی، جانور بھی گریا کر رہے ہیں، جانور بھی رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا اے میرے آقا کے گھوڑے، ارے گھبرا نہیں، رو کیوں رہا ہے؟ وہ نہیں آئیں گے تو میں چلوں گا نا، میں سوار ہو کے چلوں گا، میں چل کے اپنے آقا کی نصرت کروں گا۔ اے ارباب ازا یہ جملہ جناب حبیب نے سن لیا، تڑپ گئے، مولا کتنی مظلومی ہے کہ غلام بھی جان دینے کو تیار ہے۔ بس ارباب ازا مسائل ختم ہونے کے ہوں، سوار ہوتے ہیں، میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام با معرفت غلام تھا۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، جب اپنی خدمت جب تک تھی تب تک اپنے ساتھ رکھا، زہرا کے لال میں قربان ہونے کی بات آئی تو اب مجھے جدا کر رہے ہیں، کون سا انصاف ہے؟ ارباب ازا آتے ہیں، عجب نہیں جب قریب پہنچے ہو، امام حسین نے کہا ہو علی اکبر آگے بڑھو، بھیا عباس آگے بڑھو، قاسم آگے بڑھو، بچپن کا دوست آ رہا ہے، حبیب آ رہے ہیں، استقبال کرو۔ خوشی کی لہر دوڑی، خیمے کے اندر تک پہنچی، وہ پھر جناب زینب اماں فضہ در خیمہ پہ جائیے، پتہ لگائیے، بس ارباب ازا مجلس ختم کر رہا ہوں، پتہ لگائیے کہ کون آیا، کا شہزادی مبارک ہو۔ خوشی کی بات ہے، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ کہا اماں فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو، حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ جناب زینب کا سلام جناب فضہ لے کر کے آئی۔ جناب حبیب نے جب سنا، خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، خاک کربلا کو اٹھاتے ہیں، سر پہ ڈالتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں ہائے یہ دن آ گیا، آقا زادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہے، حبیب